کہ ہر عید کو ہم یہ ماتم مناتے ہیں. اقبال اس نے غالب نے کہا ہے یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے دل اور ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. میں اس ڈمی حکومت سے تو کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن میں جنرل باجوہ کو ایک میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں نے جو ظلم روا رکھا ہے بلوچستان میں، جس طریقے سے تم نے کہاں سے لے کر فورٹ مینرو سے لے کر گوادر تک، جیونی تک، بولان، کلات، غزدار، حب اور یہاں پر چاغی اور خاران، آپ مجھے اس کا جواب تو آپ کو تاریخ میں بھی دینا پڑے گا اور ہمیں بھی دینا پڑے گا. یہ ٹیررسٹ نہیں ہیں جو یہاں پہ کھڑے ہیں، یہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے. یہ معصوم بچے اپنے والدین کے لیے، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے یہاں پر انہوں نے جو مظاہرے کیے ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں، میں سیاسی بات کروں گا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا خمیازہ تمہارا ملک بھگتے گا. بلوچ کو تو تم 70 سالوں سے مار رہے ہو، ہر 10 سال کے بعد آپ بلوچستان کو فتح کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ بلوچ کا جو لہو بہہ رہا ہے، یہ خون جو بہہ رہا ہے بلوچستان کے اندر، اس میں تم ایسے گرو گے کہ پھر کبھی اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہو گے. ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. آپ 20 سال سے یہاں پر ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، کیا ملا آپ کو؟ آج جب کہ تمہارے اسلام آباد یونیورسٹیوں سے، اس کے لاہور کی یونیورسٹیوں سے جو ہمارے لڑکے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، آ رہے ہیں یہاں پر، ان کو بھی، ان کے ہاتھ میں بھی آپ نے بندوق تھما دیا، اس کا مزہ بھی آپ نے چکھا. اب آپ نے خاران سے وہ ثنا صاحب کو اٹھایا، پہلے نورا کو جس طریقے سے آپ لوگوں نے بے دردی سے، وہ 2 لوگ تھے جنہوں نے تمہارا مقابلہ کیا، بعد میں تم نے کیمپوں سے 2 آدمی اور لا کر وہاں پہ تم نے شہید کیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ تم اس ملک کے جو وہ روایات ہیں اس کو آپ خراب کر رہے ہو. 1948 سے لے کر آج تک آپ نے جو کچھ کیا اس کا صلہ آپ کو کیا ملا؟ آپ نے چند ضمیر فروشوں کو، آپ نے چند جنہوں نے اپنے میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں کو اٹھا کر آپ نے بلوچوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی سزا تمہیں ملے گی. یہی لوگ تمہیں ایک دن ایسے کھڈے میں گرائیں گے جہاں سے تم نکل نہیں سکو گے. تم نے جس طریقے سے بلوچستان کے اصل قیادت کو کڈے لین لگانے کی کوشش کی ہے یا اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے، اس میں تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. یہ لوگ اٹھیں گے، یہ مریں گے، لیکن تم بھی اتنے ہی تکلیف میں رہو گے. پورے آپ نے بلوچستان کو چاونی بنا دیا ہے، ہر جگہ آپ کے فورسز بیٹھے ہوئے ہیں، قدم قدم پر چیک اپ ہو رہا ہے. اتنے پیسے جو تم نے اس بلوچوں کو مارنے پر خرچ کیا، اگر یہ پیسے بلوچستان میں یونیورسٹی، میڈیکل کالج اور یہ ہاسپیٹلز بنتے تو یہ کہاں پہ پہنچتا؟ آپ کو اس وقت میں نے کہا تھا کہ لڑو مت بلوچ سے. جو میں نے گورنر ہاؤس میں گورنر اور وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور دوسرے آپ کے ایجنسیوں کے سامنے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مت لڑو. اگر بلوچ سے لڑا تو تم لوگوں کی بدبختی آئے گی. یہ وہ دلدل ہے جس میں جو بھی پھنس گیا ہے وہ اس کا وہ جو ہے انجام بہت خراب ہوا ہے. چاہے مسٹر جناح تھے، اس کو تم لوگوں نے، اس نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اس کو تم نے زیارت میں اکیلا بند کر کے رکھ دیا. جب یہاں سے اس کو لے کر کراچی گئے تو ماری پور کے جس ایئرپورٹ پہ اسے اتارا، وہاں سے آپ نے جس گاڑی میں اس کو بٹھایا اس میں پیٹرول ہی نہیں تھا. مقام
اس کے بعد ایوب خان صاحب آئے، ایوب خان کا کیا انجام ہوا؟ اس کے بعد بھٹو صاحب آئے، بھٹو کا انجام کیا ہوا؟ آخر تم لوگوں نے ہی اس کو لٹکا دیا۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب تشریف لائے، سوائے یحییٰ خان کے، جو اس ملک کو جس طریقے سے اس نے ون یونٹ توڑا اور لوگوں کو حق کے خودارادیت کا بات کیا اور ان کو فرنچائز کی بنیاد پر الیکشن کرنے دی، جس میں ہم نے 2 صوبوں میں ہم نے الیکشن جیتے، ایک میں مجیب الرحمان نے جیتا مشرقی پاکستان میں، اس وقت اب بنگلہ دیش ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے بعد بھٹو صاحب آئے، بھٹو صاحب نے جو کارستانیاں کی، جس طریقے سے برباد کیا اس ملک کو، آج اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ سب بلوچوں کی بدوائیں اور یہ ماؤں بہنوں کی آئے ہیں جو تمہیں برباد کرتے ہیں۔ بھٹو صاحب کو تم لوگوں نے خود ہی پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد ہمارے جو صاحب تھے وہ کون، مشرف صاحب آئے، مشرف صاحب نے بھی وہی کچھ کیا۔ ضیاء الحق صاحب آئے، ضیاء الحق صاحب نے امید کو پھانسی پہ چڑھایا تاکہ لوگوں میں خوف ہراس پیدا ہو۔ کیا ان 7 شہیدوں کو بلوچوں نے بھولا ہے جو امید کو بھولیں گے؟ جو ان لوگوں کو بھولیں گے جو آج تک تم نے قتل کیے ہیں؟ تم نے جس طریقے سے ہمارے بلوچوں کو شہید کیا ہے، اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، مجھے ان کا، کیونکہ ہم انسانیت پہ بلیو کرتے ہیں، ہمیں ان کا بھی افسوس ہے جو لاشیں جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی، ان کے بھی ماں بہن بھائی بچے ہوں گے، ان کا کیا حال؟ وہ بیچارے کیوں ادھر مر رہے ہیں بلا وجہ، بلا مقصد؟ تو میں آپ لوگوں کو یہ واضح کر دوں کہ بلوچ کو تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ اور اس کے بعد پھر اپنا مشرف صاحب آیا، اس کا کیا انجام ہوا کہ اب یہاں اس ملک میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ مشرف کے بعد یہ دوسرے ہمارے آئے، کیانی صاحب تشریف لائے، رائل شریف صاحب تشریف لائے، اور اس کے بعد ابھی آپ باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ باجوہ صاحب، اگر آپ میں کچھ بھی انسانیت ہے، شرافت ہے، تو آپ یہ 20 سال کی لڑائیوں میں آپ نے کیا پایا، کیا کھویا؟ بلوچ کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کرو۔ یہ سیاسی مسئلہ ہے، لوگ تمہارے ظلم ستم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ سر کٹ تو سکتے، جھک نہیں سکتے۔ جن کو تبھی تم نے پھانسی پر بھی چڑھایا، لوگ سڑکوں پر بھی قتل کیا، پہاڑوں میں بھی مار کر آپ نے پھینک دیا، سڑکوں پر مارو اور پھینکو کی پالیسی پہ آپ چلتے رہے۔ یہ آگے چل کر آپ کے لیے بہت خراب ہوگا۔ ہم نہیں ہوں گے، شاید مجھے بھی آپ مار دیں، میرے مارنے سے مسئلے دب نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری صدا کو دبانا تو خیر ممکن ہے، حیات کی للکار کو کون روکے گا؟ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں انسانیت سے، شرافت سے، کہ آپ کو راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ مارنے سے بلوچ قوم ختم نہیں ہوگا۔ 2500-3000 سال سے یہ زندہ ہے اور آگے بھی زندہ رہے گا اور اپنی زمین کی حفاظت کرے گا۔ تم لوگ یہ مت سمجھو، میں نے کہا جس لہو میں تم پسلو گے پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ مجھے نواز شریف سے، زرداری سے، یا عمران خان جو آپ کا سلیکٹڈ ہے، ان ڈمی لوگوں سے ہمیں کیا کام؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ پاکستان کے حکمران ہیں، یہ ملک آپ کے لیے بڑا ہے۔ اسٹیفن پیکون نے کہا تھا کہ دنیا میں فوج بنتے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو آرمی کے لیے بنا ہوا ہے۔ ہمیں اتنا ہی دکھ ہوتا ہے کہ پنجاب کا کوئی مرتا ہے یا کے پی کا کوئی مرتا ہے، وہ بھی انسان ہے۔ ہمیں انسانوں کو مارنے میں کوئی وہ خوشی نہیں ہوتا ہے جو تمہیں خوشی ہوتا ہے کہ جی اتنے لوگوں کو ہم نے مارا، پھر ان کو گھسیٹتے ہو، پھر ان کی لاشوں کو لاتوں سے مارتے ہو۔ بہت شرم کی بات ہے، مرے ہوئے انسان پر بھی تم اس کی بے عزتی کرنے سے نہیں چلتے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں
کہ آپ کچھ بھی کرو تمہیں آخر آنا پڑے گا میں اس پر بلوچوں سے بات کرنے کے لیے. آ جاؤ یا کل آؤ یا سال کے بعد آؤ. اب لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے ان کا خوف ختم ہو گیا ہے. تم نے ہمارے لیڈروں کو مارا، اکبر خان کو مارا، بالاج کو مارا، خالد کو مارا. کیا ملا آپ کو؟ ہر دن آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 کمانڈر مار دیے 3. بھائی اس سے لوگ نہیں وہ ڈرتے ہیں. بلوچ جب لہو دیکھتا ہے تو اس کا خون اور بھی جوش اٹھاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. میں آپ کو یہ آخری بار کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر سوچیں، اچھی طرح سے سوچیں. اگر آپ نہیں سوچیں گے دن بدن آپ کے حالات خراب ہوں گے. یہ کرونے کے بعد جو دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے یہ بہت خوفناک ہوگا. اتنا خوفناک ہوگا کہ تم ہی اس میں وہ مسل جاؤ گے. نہ ایران کو چھوڑا، نہ افغانستان کو چھوڑا، نہ اپنے پڑوسیوں کو چھوڑا. ہر ایک کو تم مارتے ہو اور جگڑالو پڑوسن کی طرح. اپنے آپ کو، آئین کو، جس کی بار بار آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا آئین میں یہی لکھا ہوا ہے کہ قوموں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں. آئین میں یہ نہیں لکھا ہے. آئین کو ہم نے بھی پڑھا ہے. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو سب کا شکر گزار ہوں جو انہوں نے اس تکلیف اور مصیبت کے زمانے میں اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنے ہم قوم کے لیے انہوں نے آج اپنا دن، خوشی کا دن، غم میں تبدیل کر دیا. اسی کے ساتھ آپ سب کا خدا حافظ. مہربانی.